نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 سے لے کر 110 تک۔ سب سے پہلے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا۔ اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد۔ پہلے ہم کیا کریں گے؟ تلاوت سنیں گے، ان آیات کو اپنے اندر جذب کریں گے، اس کے بعد ہم اس کے مین تھیم کو دوبارہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی یکسو ہو کے بیٹھیے، کچھ اور نہیں، کھولیے قرآن ہی کو کھولیے اور سنیے۔ سب سے پہلے تقوی، پھر موت تک اللہ کی فرما برداری، پھر سب کا مل کر اللہ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنا، تفرقے سے بچنا اور اس کے لیے نعمت اسلام کی قدردانی کرنا، اور اس کام کے لیے کچھ لوگوں کا اپنے آپ کو وقف کرنا، امت میں سے ایک گروہ کا اسپیشلائزڈ ہونا اس کام میں، تفرقے اور اختلاف سے بچنا، کیونکہ اتحاد اور افتراق دو مختلف انجام سے دوچار کرتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیے تو دنیا میں سرخرو ہونے کے لیے، باعزت ہونے کے لیے اگر ایک سمبولک ورڈ یوز کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ روشن چہرے والے۔ اور بے عزتی کا سائن کیا ہے؟ روح سیاہ ہونا، روح سیاہی۔ تو دنیا میں اگر مسلمان عزت نہیں پا رہے اور اس کے برعکس ذلت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ غلطی کہاں ہے؟ بیماری کیا ہے؟ باہم اختلاف، اتحاد کی کمی۔ تو اگر دنیا کی رسوائی ہے تو آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے آگ کے گڑھے کے کنارے سے پیچھے آنے کے لیے ضروری ہے کہ اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی کوششیں کی جائیں۔ کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر آپ نے کوشش شروع کر دی تو شاید اس کوشش کی وجہ سے ہی سرخرو ہو جائیں۔
اور اس کے لیے جو پروگرام اس میں دیا گیا ہے آیت میں، وہ قرآن کو مضبوط تھامنا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں لوگوں کے اندر شعور اور خدا کا خوف پیدا کرنا اور خدا سے جوڑنا ہے. اور یہ ساری باتیں کچھ مذاق کی باتیں نہیں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، بالکل سچی باتیں جو سنائی جا رہی ہیں تم کو. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، جہان والوں کو امن اور امان اور راحت دینا چاہتا ہے. اور وہ راحت کہاں سے پہنچے گی؟ جب امت مسلمہ جن کے پاس ہدایت کا پیغام ہے وہ ان تک بھی پہنچے گا. یہ اللہ نے یہ ساری ذمہ داری اسی لیے ڈالی ہے تم پر. اور یاد رکھو، یہاں بیٹھے نہیں رہ جاؤ گے، اسی کی طرف سب پلٹائے جاؤ گے. اور پھر بحیثیت امت اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ساری قوموں، ساری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسانوں کے خیر خواہ، ہمدرد اور ان کے لیے نفع مند بن جائیں. یہی دنیا اور یہی آخرت کی کامیابی کا راز ہے. اس کے بغیر کامیابی نہیں. کتاب اتحاد ملت کے کچھ اہم حصوں کو میں یہاں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. جب کوئی گروہ مل کر رہے اور اختلافات سے بچے تو اس کے بعد اس گروہ کے اندر جو اجتماعی حالت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام اتحاد ہے. گروہ مل کر رہے، اختلاف سے بچے تو جو کیفیت پیدا ہوگی اس کا نام اتحاد ہوتا ہے. اتحاد کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، وہ اپنے آپ حاصل ہوتا ہے. اس کے باوجود اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے. اتحاد کی کوئی مادی قیمت نہیں، تاہم ہر آدمی کو اس کی ایک قیمت دینی پڑتی. یعنی اتحاد روپے پیسے سے نہیں قائم ہوتا. دلیل، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اگر تم زمین میں جتنا مال و دولت ہے سارا خرچ کر ڈالو تو تم ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے. ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ نے الفت ڈالی کس کے ذریعے؟ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. ٹھیک ہے، اچھا. تو اتحاد کی کوئی مادی قیمت نہیں، روپیہ پیسہ سونا چاندی نہیں، اس سے نہیں اتحاد ہوتا کہ آپ خرید لیں لوگوں کو. تاہم ہر آدمی کو اس کی ایک قیمت دینی پڑتی ہے کیونکہ فطرت کا قانون ہے، دیے بغیر کچھ نہیں ملتا. یہ نفسیاتی قیمت ہے، یہ نفسیاتی قیمت ہے. اتحاد کسی گروہ کے اندر صرف اس وقت قائم ہوتا ہے جبکہ اس کے افراد اتحاد کی خاطر مطلوبہ نفسیاتی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ قیمت کیا ہے؟ یہ ذاتی بڑائی کی قربانی ہے. یہ ذاتی بڑائی کی قربانی ہے. انسان کے اندر بڑا بننے کا جذبہ بے پناہ حد تک پایا جاتا ہے. انسان کی سب سے بڑی ویکنس ہے کہ بڑا بن کے رہنا چاہتا ہے. حالانکہ بندگی کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کو بڑا ماننا اور خود چھوٹا ہونا. یہی جذبہ اتحاد کے راستے کی اصل رکاوٹ ہے. یعنی اتحاد میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ خود بڑا بننا. یہی جذبہ وہ واحد چیز ہے جس کو قربان کر کے اتحاد قائم ہوتا ہے. جہاں ہر آدمی بڑا بننا چاہے وہاں اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ انتشار ہے، بگاڑ ہے. اور جہاں لوگوں کا حال یہ ہو کہ وہ دوسرے کے مقام کو تسلیم کرتے ہوئے چھوٹا بننے پہ راضی ہو جائیں، وہاں اس کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے اسی کا نام اتحاد ہے. دوسرے کے مقام کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کو تسلیم کر لیں، مان جائیں اور اس کو بڑا سمجھنے پہ راضی ہو جائیں اور خود چھوٹے بن جائیں، تو اس کے بعد اتحاد ہو سکتا ہے. اپنے کو چھوٹا بنانا یا اپنے کو دوسرے درجے پہ رکھنا بظاہر مشکل کام ہے. اپنے کو چھوٹا مان لینا یا اپنے کو نمبر 2 مان لینا، نمبر 1 سے نیچے اتر آنا بظاہر مشکل ہے. مگر جب یہ دیکھا جائے کہ یہ سارے کا سارا ذہنی معاملہ ہے، یعنی انسان کی سوچ سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان خود کو سب سے بڑا سمجھے یا پھر دوسروں کو بھی بڑا مانے، یہ انسان کی اپنی سوچ ہے. تو اس سے زیادہ آسان اور کوئی چیز نہیں. اپنے کو بڑا بنا کر خوش ہونا یا اپنے کو چھوٹا بنتے دیکھ کر تکلیف محسوس کرنا کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا اور وہ بڑا بن گیا اور مجھے پیچھے پھینک دیا گیا، اس کو چن لیا گیا. یہ دونوں ذہنی کیفیات ہیں، وہ ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور ذہن کے اندر ہی انہیں ختم کیا جا سکتا ہے. آدمی اگر اپنے سوچنے کے زاویے کو بدل دے تو ایک لمحے میں وہ ایک ایسا سفر طے کر سکتا ہے جو اس کو اور اسی کے ساتھ پوری قوم کو کچھ سے کچھ بنا دے. اتحاد اس حکمت کا عملی نتیجہ ہے
کہ اپنے سوا دوسرے کی بڑائی کو مان لیا جائے، دوسرے کی خوبی کو تسلیم کر لیا جائے، خواہ یہ ماننا بر بنائے حقیقت ہو یا بر بنائے ضرورت، یعنی واقعی دوسرا بڑا ہے یا پھر اس وقت وہ بڑا حقیقت میں نہیں لیکن ضرورت ہے کہ اس کو بڑا مانا جائے۔ حضرت عمر فاروق کا حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو مان لینا اسلامی تاریخ میں پہلی صورت کی مثال ہے کہ حقیقت میں حضرت ابو بکر کا درجہ بڑا تھا، اور حضرت حسن بن علی کا حضرت معاویہ کی خلافت پہ راضی ہو جانا دوسری صورت کی مثال ہے کہ وہ وقت کی ضرورت تھی۔ ان دو چیزوں کے سوا اتحاد کی کوئی تیسری بنیاد نہیں۔ اتحاد قائم کرنے کے لیے بظاہر آدمی اپنی ذات کی قربانی دیتا ہے، مگر اپنی ذات کو کھو کر وہ زیادہ بہتر طور پر اپنی ذات کو حاصل کر لیتا ہے۔ اتحاد کے بغیر وہ صرف ایک شخص ہے، اتحاد کے بغیر وہ صرف اکیلا ہے، مگر اتحاد کے ساتھ وہ ایک پوری قوم بن جاتا ہے۔ اتحاد قوم کی طاقت ہے اور اسی کے ساتھ فرد کی طاقت بھی۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ جس دل میں اللہ کا تقوی ہوگا، جو اللہ کو بڑا مان لے گا، اور اپنے بندہ ہونے کا جس کو یقین ہوگا۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ سر اٹھانے والا یا جھکانے والا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلم اس کے اندر کوئی نفسیاتی رکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ کا حکم آنے کے بعد جھک جاتا ہے۔ اللہ نے اگر کسی اور کو نعمت دی تو اسے تسلیم کر لیتا ہے، اس پر اللہ نے دنیا میں کسی اور کو ترجیح دی ہے تو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتا ہے، اور اس پر وہ الجھنے اور جھگڑنے نہیں لگ جاتا، کیونکہ الجھنا اور جھگڑنا ہی تو تقوی کے خلاف ہے۔ ہماری مرضی اور نفس کے خلاف جو جھاڑیاں ہر طرف لگی ہوئی ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ کا تقوی، اللہ سے اجر پانے کا توقع اور اللہ کی خاطر صبر، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان دوسروں کی طرف سے پہنچنے والے زخم اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود ان کے ساتھ جڑ کر رہے، ورنہ اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا۔ ایک دفعہ تلاوت اور سنتے ہیں، پھر مجھے بتائیے آپ کو کیا سمجھ میں آیا، کیا سیکھا آپ نے آج، کیا سمجھ میں آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نصیحت کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جتنا بھی شر اور فساد ہے اس کی اصلاح کا ذمہ تم پہ ڈالا گیا ہے۔ انبیاء تو اب نہیں آئیں گے، تو یہ کام کون کرے گا؟ انبیاء کے وارث کریں گے، لیکن وہی جو وراثت کا حق ادا کرنا جانتے ہوں، جو الی اللہ ترجع الامور کی فکر کرتے ہوں کہ سب کچھ تو اس کے حضور پیش ہونے والا ہے، وہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ دنیا اور آخرت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی اطاعت سے انحراف اور بگاڑ ہے۔ انحراف اور بگاڑ کی اصلاح کا ذریعہ اتحاد کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، قوت کے ساتھ، کیونکہ شر کی قوت کا مقابلہ خیر کی قوت ہی کے ساتھ ہوگا، اور وہ قوت اتحاد کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ان تک اور زندگی کے آخری لمحے تک کی جد و جہد کا سبق دے رہا ہے۔ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی خاطر کوئی کام کرنا، اللہ کی خاطر کوئی کام چھوڑ دینا، اللہ کی خاطر اپنی پسندیدہ ترین چیز کی قربانی کرنا، سب کچھ اللہ ہی کے لیے کرنا، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یہ کیفیت زندگی بھر جاری رہے یہاں تک کہ ہم موت سے جا ملیں۔ ہر شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں تقویٰ کرتا ہوں، میرے اندر تقویٰ ہے، لیکن اس تقویٰ کا امتحان کہاں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے، میں آپ کو کہتی ہوں پروو کرو، ثابت کرو، کیسے ثابت کریں گے؟ چونکہ اتقوا اللہ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس دعوے کو ہمیں امتحان میں ڈال کر جانچے گا کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے لفظ بول رہا ہے، ان لفظوں کی حقیقت کیا ہے، عملی زندگی میں یہ تقویٰ کہاں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک اس علم کو آپ ہر روز اپنے عمل میں ٹیسٹ نہیں کریں گے
پرکھیں گے نہیں کہ زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالی، یا یہ کہ اپنے آپ کو روک لیا، یا خدا کی خاطر کچھ دے دیا، چاہے وہ عزت نفس کی قربانی تھی یا خواہش کی قربانی تھی، تو وہ عمل نہیں کہلائے گا۔ مثلاً کہاں آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں یا کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ زندگی میں آپ کا واسطہ دو طرح کے لوگوں سے پیش آتا ہے، آپ کو دو طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوتی، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، بے ضرر سے لوگ، کیونکہ وہ خود متقی ہیں، بچنے والے، پرہیز کرنے والے ہیں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے معاملات کو غلط طریقے پر نہیں پورٹرے کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، اپنی گاڑی لے کے کوئی اور آ رہا ہے، آپ بھی بچ رہے ہیں، وہ بھی بچ رہا ہے، تو ٹکراؤ تو نہیں ہوگا نا، نہیں ہوتا نا ٹکراؤ، کیونکہ وہ بھی بچنے والا ہے، آپ بھی بچنے والے ہیں۔ تو ایک تو زندگی میں آپ کا واسطہ ایسے کچھ لوگوں سے پڑتا ہے کہ جو نہ آپ کو کچھ کہتے ہیں نہ آپ ان کو کچھ کہتے ہیں، بڑی اچھی نبھ جاتی ہے، بڑی اچھی گزر جاتی ہے، ہر چیز سموتھ چل رہی ہے ان کے ساتھ، آپ ان کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، سارے درخت پھلدار نہیں ہوتے، اس زمین پر کیکر بھی ہے، ببول بھی ہے، جھاڑ جھنکار بھی ہے، جھاڑیاں ہیں، الجھنے والی، الجھانے والی چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو تقویٰ کا مفہوم بتاتے ہوئے عرض کیا تھا کہ دوسری قسم یا دوسری کیٹیگری انسانوں کی وہ ہے کہ جو کبھی آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی، کبھی بلا وجہ آپ پہ حملہ آور ہوتی، کبھی آپ پہ الزام تراشی کرتی، کبھی آپ کی مرضی کے خلاف بات کرتے ہیں، یعنی کسی پل آپ کو ان سے کوئی چین، سکھ، خوشی کی کوئی بات نہیں ملتی۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ، یہ دو قسم کے لوگ ہیں نا۔ اب آپ اپنے ذہن میں تصویر بنا لیں، پہلے سے مراد آپ کے ذہن میں کون آیا اور دوسرے سے مراد کون آیا، اور کل سے آج تک ایسے دونوں قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا۔ کچھ ایسے لوگ جن کی کوئی بات آپ کو نہ ڈسٹرب کی، نہ آپ کو کچھ تکلیف ہوئی، نہ ہی کوئی پریشانی ہوئی، اور کچھ ایسے لوگ کہ جن کی باتیں آپ کو اندر سے پرک کر گئی، تکلیف دے گئی، یعنی ایسے ہی جیسے کوئی جھاڑی کے پاس سے آپ گزرے تو اس نے آپ کو اپنے کانٹے چبھو دیے یا الجھ گئے، یعنی آپ کے دامن کو جا چھیڑا۔ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، دوسرا وہ جس سے ہمیں شکایت ہوتی۔ ہمیں پہلے انسان سے معاملہ کرنے میں تو مشکل نہیں ہوتی، وہاں ہم انتہائی متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ کیا آپ کا تقوی ٹیسٹ ہو گیا یہاں؟ آپ نے ایک نارمل حالات میں، معمول کے حالات میں آپ بڑے اچھے بنے رہے، بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، آپ نے بڑی اچھی سوچ تھی، آپ مسکرا کے پیش آئے، آپ بھی بڑے شریف نیک بنے رہے، حق کا تکاتے ہی آپ نے کر لیا۔ لیکن جو ہی آپ کا واسطہ پڑا ایک کانٹے دار جھاڑی سے، یہاں ہے آپ کے تقوی کا امتحان۔ اس نے آپ کو کوئی ایسی بات کہی جو آپ کو اچھی نہ لگی، یہاں آپ کا تقوی اب ٹیسٹ ہونے لگا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کا رویہ اب بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے تھا؟ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، نہ آپ نے اس کے خلاف پیچھے کہیں بات کی، کچھ نہیں کیا، آپ کی مسکراہٹ بھی ویسی ہی رہی، آپ اس کے ساتھ الجھے نہیں، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، آپ نے اس سے اعراض برتا، اور جس طرح کوئی خاردار جھاڑی سے بچ کے نکل جاتا ہے، آپ بھی ایسے ہی بچ کے نکل گئے، اور اس کے بعد آپ بھول گئے کہ کہاں سے گزرے تھے آپ۔ تو بتائیے مجھے، کیا تقوی صرف اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا نام ہے، یا جھاڑیوں کے ساتھ خاموشی اور صبر کے ساتھ بچ کے گزرنے کا نام ہے؟ کہ وہ الجھیں بھی تو آپ کو نہیں الجھنا، وہ چھیڑیں آپ کو تو آپ نے نہیں چھیڑنا، آپ کو بچ کے نکلنا ہے، ورنہ وہ آپ کا دامن پھاڑ دیں گے۔ آپ ان سے الجھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ جھگڑیں گے، آپ بھی جھگڑیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک ہی لیول پر اتر آئیں گے۔ پہلے شخص کے ساتھ خیر خواہی کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، دوسرے شخص کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور عدل و انصاف سے کام لینا اور خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا اور اس کی غیبت نہ کرنا اور اس کی شکایتیں نہ لگانا، یہی ہے آپ کا تقوی۔ ذرا سا کوئی ہمیں کچھ کہہ جاتا ہے نا، ہم فوراً شکایت لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور عام طور پر
اپنی کسی عزیز دوست سے، کسی ہمدرد سے فوراً بیٹھ کے شکوے کرنے لگتے ہیں. تمہیں پتہ فلاں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یعنی خود تو زخمی ہوئے ہی تھے، جا کے دوسرے کو بھی کیا. خیر خواہی کا تقاضا کیا تھا اس وقت؟ ایسے شخص کے ساتھ آپ کی خیر خواہی کیا ہوگی تاکہ آپ متقی نظر آئیں؟ اللہ کو، مجھے نہیں، یہ کسی انسان کو نہیں. ہاں، برداشت، ٹالریٹ. کیسے ہوتا ہے برداشت؟ کہنے کو ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں بڑا برداشت کیا میں نے. برداشت ہوتی کیا ہے یہ بھی نہیں پتا. برداشت کس چڑیا کا نام ہے؟ کیا ہے برداشت؟ یہاں اپنا جائزہ لیں. آپ برداشت کرنے والے لوگ ہیں، دعویٰ کرتے ہیں برداشت کا. کیا برداشت ہے یہاں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت اپنے آپ کو نارمل رکھیں گے، نارمل رکھیں گے، اور اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھیں گے یہ کہہ کیوں رہا ہے ایسے، یہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے. پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد وہاں سے نکلیں گے یا ہٹیں گے تو دل میں خیال تو آئے گا نا، دیکھو اس نے میری بےزتی کی آج، اتنا نہیں اس سے ہوا، اتنی برداشت نہیں اس میں، اتنا صبر نہیں اس میں، اتنا اخلاق نہیں اس میں، سب کچھ اس میں، سب کچھ بلیم اسی کو. ہم نے کیا کیا؟ خیر خواہی کا حق کیا ہے؟ الدین والنصیحہ. خیر خواہی کا حق اس موقع پر کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی کے سر میں شدید درد ہو رہی ہو تو وہ ہائے ہائے نہ مچائے. کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ذرا سا کچھ کانٹا بھی چک جو چیخ چلا، وہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، یہ بچپنا ہوتا ہے، یہ میچیورٹی نہیں ہوتی. بچے کو ذرا سا کچھ ٹھوکر لگ جائے، ذرا سا کوئی دوسرا بچہ بال کھینچے کچھ، وہ اتنا شور مچائیں گے، اتنا ہنگامہ کریں گے کہ جس کی ضرورت نہیں. چوٹ تھوڑی بھی ہوگی تو شور زیادہ ہوگا. لیکن بڑا شخص کیا ہوتا ہے؟ مثلاً ایک بچے نے آپ کے بال کھینچ دی تو آپ اٹھا پھینکیں گے بچے کو اور آپ بھی شور مچانا شروع کر دیں گے. کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے، لٹرلی کرتے ہیں. ذرا سا ان کو کہہ دے تو حال دہائی مچا کے رکھ دیتے ہیں، شور شرابہ ہنگامہ چیخ چلا اس وقت، اور اس کے بعد جس کے پاس بیٹھیں گے یہی قصہ چھیڑ دیں گے. کیا اسی کا نام برداشت ہے؟ یہی مثبت رویہ ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں. ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اسی چیز کے جائزے کی ضرورت ہے کہ جب امتحان آتا ہے، یہ سب اللہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم پر. یہ جو مختلف لوگ مختلف رنگ دکھاتے رہتے ہیں نا ہم کو، یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی اس کے ذریعے، کبھی اس کے ذریعے، کبھی اس کے ذریعے، اور دیکھتا رہتا ہے یہ جو دعوے کر کے آئی ہے اب اس کا عمل کتنا ہے اس پر. تو ایسے موقع پر خود کو تھام کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، دوسرے کی بات سن لینا، پھر اس کی خیر خواہی کرنا. خیر خواہی کا نام بھی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آرگیو کرنا، ادھر بحث شروع کر دینا، اسی وقت اس کو غلط ثابت کرنا، اس کو کنونس کرنا. یہ نہیں خیر خواہی ہوتی. کیا ہم اپنے رویے اور اپنے عمل سے دوسرے کو نہیں سکھا سکتے کہ تم ایک بات غلط کہہ رہے ہو؟ بغیر کہے بھی تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی، برداشت کر کے بھی کہی جا سکتی. تو ایسے موقع پر خیر خواہی اور انصاف کا رویہ، انصاف صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ لیں. مثلا ڈیوٹی پر کوئی شخص کچھ آپ کو کہہ دیتا ہے، آپ یہاں سے نہیں گزرے، آپ اس وقت کمرے میں نہیں جائیں، باہر نہیں نکلیں، تو آپ ایک دم اشتعال میں آتے ہیں. یہ کیا اخلاق ہے اس کا؟ یہ میرا امیر ہے جس کے اندر اتنا اخلاق نہیں کہ مجھے میری ایک ضرورت پوری نہیں کرنے دے رہا. مثلا ایسے موقع پہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ رکیں گے، عاجزانہ درخواست اور ریکویسٹ، نہ کہ وہاں آپ اشتعال میں آ کے الٹا اس کے اوپر ایک حملہ آور ہو جائیں. تھوڑی دیر رک جانا کہ دوسرے کو موقع دیں، وہ خود بھی سوچے، وہ ذرا سوچنے دیں اس کو. دیکھیں نا، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا. شیطان کے حلے میں آ کے ہم بھول جاتے ہیں، اس وقت ہماری عقل ختم ہو چکی ہوتی ہے، کچھ نہیں سوچتے، ہم کر بیٹھتے ہیں. پھر جب وہ غبار سا ہٹتا ہے تو پھر ہمیں چیزیں خود نظر آنے لگتی ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی چیز یک سٹرک کر جاتی ہے تو کچھ دیر گزرتی نہیں تو وہ ان کو خیال آتا ہے یہ کیا کیا میں نے، خود اپنی غلطی نظر آنے لگتی. وہ دھند چھٹتی ہے نا، غبار ہٹتا ہے تو اذا هم مبصرون، وہ دیکھنے لگتے ہیں اچھا یہ ایسے تھا، یہ میری غلطی تھی، مجھے نہیں کرنا. اور پھر ایسا ہی انسان آئندہ کے لیے اس طرح کی ملتی جلتی سچویشن پر محتاط ہو جاتا ہے
کہ نہیں مجھے آئندہ یہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ عقل مند ہے، باشعور ہے. اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ شعور کی اعلیٰ ترین کیفیت. تذکروا فاذا هم مبصرون. باشعور لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، سمجھنے والے ہوتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں. اب آئیے ایک اور سچویشن پہ. آپ کو بڑا شوق ہے دیندار بننے کا، الحمدللہ دین پڑھ پڑھ کے اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اچھے دیندار انسان بن جائیں. کوئی آیت پڑھتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، آپ جھومنے لگتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں میں بھی کچھ کروں. آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں پڑھی، اولئک ھم المفلحون. آپ کہتے ہیں میں بھی فلاح پا جاؤں، میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میں بھی اب کچھ کروں. اب آپ کچھ کرنے لگتے ہیں، اور صرف اس وقت تک کرتے ہیں جب تک آپ کی زندگی کی روٹین میں کوئی خلل نہیں آتا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں برداشت کرنی پڑتی، نہ آپ کی نیند قربان ہو رہی ہے، نہ آپ کا کچھ گھر میں کمی بیشی ہو رہی ہے، نہ آپ کے سوشلائزنگ وغیرہ پر کچھ اثر پڑ رہا ہے. اس حد تک تو دین ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، میں بھی دیندار ہو گئی. لیکن اگر دین کہیں کوئی قربانی مانگ لے، کوئی نیند کی، کوئی آرام کی، کسی خواہش نفس کی، پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے کی، کہیں دین مال کا تقاضا کر لے یا جان کا تقاضا کر لے یا وقت کا تقاضا کر لے، اس وقت میں کہاں ہوتی ہوں، کہاں رک جاتی ہوں، کیا چیز میرے پاؤں باندھتی. پھر میں کیا کرتی ہوں؟ میں اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں. ہے نا سب کی خواہش؟ میں کہتی ہوں میری زندگی کی بہت بڑی تمنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میں چاہتی ہوں میں اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاؤں. میں دعائیں مانگتی ہوں الحقنی بالصالحین. میں چاہتی ہوں اللہ مجھے اپنے مقربین میں شامل کر لے. بہت اچھی خواہشات ہیں آپ کی، بہت اچھے جملے ہیں. اور یہ سب کچھ میں صرف اس وقت تک کرنا چاہتی ہوں جب تک کہ میری موجودہ زندگی میں کوئی خلل نہ آئے. جب تک حالات موافق ہیں، میری مرضی کے مطابق ہیں، جب تک تو میں یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتی ہوں. اور جب حالات موافق نہ رہیں، ہوا مخالف ہو جائے، کوئی مخالفت میری کرنے لگے، یا کہیں کچھ کمی آنے لگے، یا کہیں کچھ قربانی کرنی پڑے، تو پھر میں کیا کروں؟ دنیا کے حقیر فائدوں، مصلحتوں اور محبتوں کی خاطر سب کچھ چھوڑ دوں، وہیں چھوڑ دوں، وہیں رک جاؤں. بس اتنا ہی کافی، اس سے ٹو مچ بھی نہیں کرنا چاہیے، اتنے ایکسٹریم پر جانے کی بھی ضرورت نہیں. اعتدال کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. گویا قربانی کرنا، ابراہیم جس کو اللہ نے اپنا دوست کہا تھا، اس سے تو بیٹے کی قربانی بھی مانگ لی تھی کہ ذبح کرو، جاتی نہیں تھی. اتنا بھی کیا امتحان کہ بیٹا قربان کرو. تو یاد رکھیے جتنے بڑے درجے چاہتے ہیں نا آپ، جتنے اونچے جانا چاہتے ہیں، اتنی قربانی زیادہ ہوگی. ٹانگے پہ بیٹھ کے کہیں جانا چاہتے ہیں، کرایہ اور دینا ہوگا. رکشے کا کرایہ کچھ اور ہے، ٹیکسی کا کچھ اور ہے، عام بس کا کچھ اور ہے، ڈیوو کا کچھ اور ہے، اور ٹرین ریل کار کا اور ہے، اور جہاز کا کچھ اور ہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے نا، آپ کس پہ بیٹھ کے جانا چاہتے ہیں، کتنا تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. ہم چاہتے ہیں کچھ دیے بغیر بہت کچھ پالیں، مگر کیسے؟ دنیا میں تو کوئی ایسا نسخہ نظر نہیں آتا. اگر آپ کے پاس ہے کوئی تو بتا دیجئے. دنیا میں تو کوئی چیز اس طرح نہیں ملتی. آپ ایک بڑی لینڈ خریدنا چاہتے ہیں مگر پیسے نہیں دینا چاہتے، بڑا سا گھر بنانا چاہتے ہیں مگر خرچ کچھ نہیں کرنا چاہتے، بہت بڑی ڈگری لینا چاہتے ہیں مگر پڑھنا کچھ نہیں چاہتے. آپ چاہتے ہیں دین ہر جگہ پھیل جائے مگر آپ کرنا کچھ نہیں چاہتے. کیسے ہوگا؟ یہ صرف باتیں ہوں گی. پھر لما تقولون ما لا تفعلون، تو کہتے ہی کیوں، باتیں کیوں کرتے ہو پھر اتنی اگر کرنا کچھ نہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو، تفرقہ مت کرو. اس پر ایک کمنٹ کسی نے بھیجا ہے. یہ لکھتی ہیں کہ 2001 کے آخر میں پاکستان میں قائم ایک امریکن ریسرچ سینٹر کے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کی موجودہ صورتحال اور بیرونی حملوں سے متعلق بحث پر مبنی ایک رپورٹ شائع کی، جس میں دیگر پہلوؤں کے ساتھ اس بات پر بہت تعجب ظاہر کیا گیا تھا
کہ جب مسلمانوں کو باہر سے کسی حملے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے روکنے کے لیے وہ جلسے جلوس کرتے ہیں، ریلیاں اور ہڑتالیں ہوتی ہیں، غرض کے احتجاج کے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں. لیکن جب یہ آپس میں گروہوں میں تقسیم ہو کر سال ہا سال لڑتے ہیں تو ان کی جماعت اہل فکر و دانش کی طرف سے کوئی احتجاج سامنے نہیں آتا کہ باہم جنگ بندی ہو. اگر کہیں کوئی آوازہ اٹھتا بھی ہے تو اس میں وہ شدت اور مطالبہ نہیں ہوتا جو پہلی صورت میں نظر آتا ہے. تو اصل چیلنج کیا ہے؟ اصل چیلنج باہر سے نہیں ہے، اصل چیلنج اندر ہے. ہم مسلمانوں کے اپنے اندر ہے چیلنج، کیونکہ اٹس ویری نیچرل کہ جب باہر سے کوئی خطرہ ہوگا تو اس کے مقابلے میں تو پھر بھی اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن عام حالات میں، یعنی ایک ہے صرف خاص حالات میں اکٹھے ہونا یا کسی خاص مفاد پر اکٹھے ہونا، اور ایک ہے اس اتحاد کی ایک مستقل بنیاد کا قائم رہنا کہ کہیں بھی کوئی خرابی ہو. کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر بھی اتحاد نہیں قائم ہو سکتا. وہ جیسے آپ نے فرمایا نا، کشتی میں اگر لوگ جا رہے ہیں اور کوئی ایک سوراخ کرنا شروع کر دے اور اگر لوگوں نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا تو کیا ہوگا؟ سب ڈوبیں گے. تو کسی جماعت کے اندر، لوگوں کے اندر اگر ایک خرابی کرا اور اسے لوگ پکڑ نہیں لیتے اور اس کو کہتے نہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے، وہ تو ہمیں ہی الٹا مارے گا، وہ جس سے سوراخ کر رہا ہے ہمارے سر پہ دے مارے گا، ہم نہیں آگے جاتے، کوئی اور ہے جو جا کے بچا لے اس کو. تو کیا ہوگا اگر آپ نہیں مار کھائیں گے اس وقت، اپنی ذات کا رسک نہیں لیں گے؟ کیونکہ ہوتا یہ نا، جب آپ کسی کو نہی عن المنکر کرنے لیں تو آپ کی ذات رسک پہ ہوتی ہے. جب آپ کسی کو برائی سے روکتے تو آپ یو آر ایٹ رسک. کس رسک پہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کو ہی نہ کر دے کچھ، وہ پہلے وہ کچھ اور کر رہا خرابی پر آپ کے اوپر پڑ جائے گا. تو آپ کہتے ہیں بس میری تو جان چھوٹے، میں تو نہیں کچھ کہتی، میں کیوں اپنی بےزتی کراؤں. آج کل ہم ایسے ہی سوچتے ہیں نا کہ کرتے ہیں جو کرتے رہیں ہماری بلا سے، ہم کیوں اپنا سکون برباد کریں، ہم کیوں اپنا آرام خراب کریں، جو کوئی کرتا ہے کرتا رہے. تو کیا ہوتا ہے، وہ جب کرتا رہتا ہے وہ ایسے سوراخ کرتا ہے کشتی میں کہ سب پھر ڈوبتے ہیں، سب کی شامت آتی. تو ہمارے لیے کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں کہ ہم اتحاد کے بغیر جئیں. لیکن ہوتا کیا ہے، اتحاد کی پھر قیمت دینی پڑتی ہے. اور جب تک مسلمان اندر سے اور مستقل طور پر نہیں جڑتے اور رکھنے کرنے والوں کے ہاتھ نہیں روکے جاتے، نقصان کرنے والوں کو پکڑا نہیں جاتا، اس وقت تک مسلمان ایک مضبوط قوت نہیں بن سکتے. اور جب تک یہ مضبوط قوت نہیں، اس وقت تک کوئی ڈر خطرے کی بات نہیں.